بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیکس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ پہلے میں ذرا ان بھائیوں کی کلاس لے لوں جنہوں نے صبح گروپ میں ووٹنگ کی تھی۔ صبح گروپ میں ایک کوسچن آپ سے پوچھا تھا کہ کسی بھی کمپنی کے انٹینجیبل ایسٹس وہ ساسے ہوتے ہیں جو ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور دوسرا آپشن رکھا تھا کہ جو ملک کے اندر ہوتے ہیں۔ 6 بھائیوں نے جواب دیا تھا کہ جو ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور 16 بھائیوں نے جواب دیا تھا کہ جو ملک کے اندر ہوتے ہیں۔ اب جو 16 ہیں ان میں سے ایک بھائی ایسے ہیں میرے جو میزان بینک میں کام کرتے ہیں۔ میرے خیال سے شاید انہوں نے مذاق میں ووٹ کیا ہوگا نیچے کہ جو ملک کے اندر ہوتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کی ووٹنگ دیکھ کے کہ آپ کو نالج ہے سٹاک مارکیٹ کے ریلیٹڈ۔ اگر آپ بھائی صاحب جو ہیں یہ یوٹیوب پہ جو لڑکیاں جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں ان کی ویڈیو اگر نہ دیکھیں، اور جو بھینسوں کے لیے چارہ لینے جاتی ہیں کھیتوں میں اور اکیلے وہ چارے کی پانڈ اٹھاتی ہیں، اگر ان کی ویڈیوز اور شارٹس نہ دیکھیں تو میرے خیال سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا۔ جب میں سٹاک مارکیٹ میں انٹر ہوا تھا تو یقین مانے مجھے نہیں پتا تھا کہ سٹاک مارکیٹ کی الف بے بھی کیا ہوتی ہے، کیسے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے، سٹاک کیا ہوتے ہیں، اثاثے کیا ہوتے ہیں، ایسٹ کیا ہیں، فلاں ڈمکا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ یوٹیوب سے سرچ کر کے، گوگل سے سرچ کر کے ایک ایک چیز میں نے سیکھی، اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کی، اس کو یاد بھی کیا اور پھر آپ تک بھی پہنچایا۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب کے ہوتے ہوئے اور گوگل کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اپنے کورسز پہ 50,000 ہزار 20,000 ہزار روپیہ پیسے لگاتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف میں نے نہیں دیکھا۔ سب کچھ آپ کو فری میں مل رہا ہے یوٹیوب پہ۔ اگر ایک ویڈیو سے آپ کو پورا نالج نہیں ملتا، اسی کے ریلیٹڈ دوسری ویڈیو دیکھ لیں، اسی کے ریلیٹڈ تیسری ویڈیو دیکھ لیں، گوگل پہ جائیں، سرچ کریں، ویکیپیڈیا کریں، کچھ بھی کریں۔ اگر اس دور میں آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو وہ صرف آپ کی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن سورسز کی کمی نہیں ہے۔ تو جن بھائیوں نے بھی ووٹنگ کی تھی، 6 اوپر والے اور 16 نیچے والے، سب کے سب غلط ہیں۔ انٹینجیبل ایسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے، فزیکلی آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، ان کا کوئی جسم، کوئی باڈی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ لے لیں، جیسے یہ لیپ ٹاپ کی ونڈوز ہے، ونڈوز کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو ایسے ایسٹ جو ہے وہ انٹینجیبل ایسٹ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی کمپنی ایڈز بناتی ہے، ٹی وی کے ایڈ یا ویسے یوٹیوب کے لیے ایڈ بناتی ہے، تو وہ اس کے اثاثے تو ہیں، اس کو بیچ کے وہ پیسے تو ریونیو اکٹھا کرتی ہے، لیکن آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو جو ایسے اثاثے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں انٹینجیبل ایسٹ۔ تو یہ اس کا جواب تھا۔ بڑے اب میں کیا کہوں، تو سیکھ لیں کچھ۔ سب ریسورسز آپ کے پاس ہیں، موبائل آپ کے پاس ہے، نیٹ آپ کے پاس ہے۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی اوپننگ ایک گیپ اوپننگ تھی تقریباً 290 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے اپنا ہائی بنایا 66,196 پہ، جدھر انڈیکس نے 465 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا اگر لو دیکھیں تو وہ 65,326 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 405 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ انڈیکس کی آج کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 65,417 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 314 پوائنٹ لوز کیے۔ اوورال والیوم دیکھیں تو 242 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے زیادہ ہے۔ کل 170 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ اب اگر انڈیکس کی بات کریں کہ انڈیکس میں موو کیوں نہیں تھی، انڈیکس میں پوائنٹ وائز تو بہت سی اپ سائڈ موو تھی، جیسے کہ کل انڈیکس نے بہت سے پوائنٹ گین کیے تھے، لیکن مین سٹاک میں ویسی موو نہیں تھی۔ تو سیم کل جیسا سیشن آج بھی تھا۔ آج انڈیکس نے 465 پوائنٹ تو گین کیے ایک ٹائم میں، لیکن اس ٹائم اگر آپ سٹاک میں موو دیکھیں، OGDC PPL جو بھی آپ کے مین سٹاک ہیں ان میں موو نہیں تھی۔ اس کے بعد کل آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمارا انڈیکس 66,100 سے لے کے 66,300 کو بریک یا سسٹین کرتا ہے تو اس کے بعد ہم جو نیکسٹ اچھے لیول ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کا ہائی دیکھیں تو 66,200 کا، اور پھر وہ انڈیکس سسٹین نہیں کر سکا اس کو۔ کل آپ کو بولا تھا کہ مجھے 800 500 800 1000 پوائنٹ کی کریکشن نظر آ رہی ہے۔ وہ اسی لیے تھا کہ انڈیویجولز دیکھ رہا ہے کہ جو مین سٹاک ہیں، جو PPL OGDC جتنے بھی مین سٹاک آپ کو پتہ ہے، NRL ہو گیا، ATRL ہو گیا، سازگار، باقی جو کائنڈ آف سٹاک ہیں ایسے، ان میں موو نہیں تھی۔ اب انڈیویجولز 2-3 دن سے دیکھ رہا ہے کہ انڈیکس تو بہت اپ سائڈ موو کر رہا ہے، لیکن جو میرے سٹاک ہیں ان کی پرائز میں موو نہیں آ رہی۔ تو آج جب انڈیکس نے کریکشن لی اور تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ آئی تو پھر ساتھ میں پینک سیلنگ بھی آئی۔ وہ اسی وجہ سے آئی کہ جن لوگوں کے پاس سٹاک پڑے تھے مین سٹاک، انہوں نے دیکھا
کہ انڈیکس اب نیچے جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں تک نیچے جانا ہے، اس نے 58,000 پہ جانا ہے، 61,000 پہ جانا ہے. تو اس کو لے کے پھر انہوں نے دیکھا کہ اب سر جب انڈیکس موو کر رہا تھا تب ہمارے سٹاک میں موو نہیں آئی، اب انڈیکس نیچے جا رہا ہے تو لہٰذا ان کو سیل کیا جائے، نیچے پھر جا کے دوبارہ پکڑا جائے گا، جو بھی سوچا. لیکن انہوں نے پینک سیلنگ کی. آج ایسا کرتے ہیں کہ پہلے فی پی لیپی دیکھ لیتے ہیں، بعد میں باقی باتیں کریں گے. آج کے سیشن کا فی پی لیپی دیکھیں تو بینکس نے آج بائنگ کی 0.88 ملین کی. کل بینکس جو تھے وہ پروفٹ ٹیکنگ پہ تھے. بروکر نے آج بائنگ کی 0.27 ملین کی. کمپنیز نے پروفٹ ٹیکنگ کی 0.70 ملین کی. فارن کارپوریٹس کی پچھلے 2 دن بہت چھوٹی سی بہت تھوڑی سی بائنگ تھی. آج پھر فارن کارپوریٹس ٹھیک ٹھاک بائنگ پہ ہے. $1.14 ملین کی آج فارن کارپوریٹس نے بائنگ کی. انڈیویجولز نے سیل کیا 1.54 ملین کا. گراس سیلنگ دیکھیں انڈیویجولز کی تو 36.81 ملین کی ہے، اور گراس بائنگ ان کی دیکھیں تو وہ 35.27 ملین کی. تو نیٹ میں ان کی سیلنگ جو ہے 1.54 ملین کی. انشورنس کمپنیز آج پھر بائنگ پہ ہیں. یہ تیسرا دن ہے انشورنس کمپنیاں لگاتار بائی کیے جا رہی ہیں. آج ان کی بائنگ ہے 0.84 ملین کی. میوچل فنڈ کی سیلنگ 1.31 ملین کی. ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.02. ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.27. اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.67 ملین کی. کل کا سیشن دیکھیں، پرسوں کا سیشن دیکھیں، اتنی سیلنگ آئی لیکن اکیلے انشورنس کمپنیز نے وہ کور کی. آج بینکس نے سپورٹ کیا انشورنس کمپنیز کو، ساتھ میں بروکر نے سپورٹ کیا. فارن کارپوریٹس ایک دفعہ پھر بگ بائنگ کے ساتھ ہیں 1.14 ملین کے ساتھ. آپ کی تقریباً 4 انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بائنگ پہ ہیں، اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانی بائنگ پہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ فارن کارپوریٹس اور انشورنس کمپنیاں یہ اکیلے مال اکٹھا کیے جا رہی ہیں. ساتھ میں بینکس کو بھی دیکھ لیں تو ان کی جو بائنگ ہے وہ اوپر کی ہے. 66,000 پہ لے لیں، 65,500 65,800 پہ ان کی بائنگ ہے. اگر سارا مال یہی اکٹھا کر لیں گے تو پھر بعد میں یہ اپنے من مانی کے ریٹ پہ سیل کریں گے، اور لینا کس نے ہے؟ انڈیویجولز نے. آج مجھے انڈیویجولز کی سیلنگ دے کے کچھ سکون ملا. اگر کچھ ادارے سیلنگ پہ ہوتے تو وہ ایک ورس سچویشن ہو سکتی تھی کہ اداروں نے مال دینا شروع کر دیا ہے. انڈیویجولز نے پیچھے تقریباً 4-5 ملین کا مال اکٹھا کیا ہوا تھا، جس میں سے وہ تقریباً 2-3 ملین کا نکال چکی ہیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پینک سیلنگ میں اور 2 ملین سے زیادہ کا مال یہ نکال پائیں. فی پی لیپی کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ انڈیکس ہمارا جو ہے ریکور کر لے گا، شارٹ ریکوری بنا سکتا ہے. دوسری اچھی چیز یہ ہے کہ انٹرا ڈے میں تقریباً انڈیکس نے 7,800 7,500 پوائنٹ کی کریکشن لے لی ہے. تو انڈیکس نیچے چلا گیا ہے اوور سولڈ کی طرف. تو ایک تو یہ اس کے پاس ایک اچھی بات ہے کہ دوبارہ ریکور کر سکتا ہے، بریک آؤٹ اوپر کی طرف دے سکتا ہے. اگر کل اور بھی 200-300 پوائنٹ انڈیکس بریک کرتا ہے، توڑتا ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں کچھ پینک ہونے کی ضرورت ہے. ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو پی ٹی سی میں سب سے زیادہ والیوم ٹریڈ ہوئے 52 ملین کے. پی آئی بی ٹی ایل 41 ملین، بینک آف پنجاب 29 ملین، ڈبلیو ٹی ایل 26 ملین، جی اے ٹی ایم 20 ملین، سنرجی 14 ملین، ہاسکل 12 ملین، کے ای ایل 10 ملین، پی آر ایل 9 ملین، کاسم 8 ملین. سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس جو ہے ٹوٹل ریڈ میں، سیمنٹ آپ کا ٹوٹل ریڈ میں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز ریڈ میں، ٹیکنالوجی ریڈ میں، ریفائنری ریڈ میں، ٹیکسٹائل، فارماسوٹیکل میں کچھ گرین ملیں گے آپ کو، کیمیکل بھی تقریباً ٹوٹل ریڈ میں. تو اس کی وجہ وہی جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی کہ آئل اینڈ گیس اور سیمنٹ تو آلریڈی موو نہیں کر رہے تھے. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز بھی موو نہیں کر رہی تھی، ٹیکنالوجی میں بھی موو نہیں تھی، موو تھی صرف کمرشل بینکس میں اور فرٹیلائزر میں. جو مین سٹاک تھے آئل اینڈ گیس، سیمنٹ، ٹیکنالوجی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، ریفائنری، ٹیکسٹائل، کیمیکل، فارماسوٹیکل، وہ تو آلریڈی نہیں چل رہی تھی. تو جب پھر تھوڑی سی سیلنگ آئی، پریشر آیا انڈیکس میں، تو انہی سیکٹر میں سب سے زیادہ سیلنگ بھی دیکھنے کو ملی. پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو سب سے زیادہ نیشنل بینک نے پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 40 پوائنٹ، ایف ایف سی 38 پوائنٹ، ایم سی بی 26، ایم ای بی ایل 17، ڈی اے ڈبلیو ایچ 13، بی اے ایچ ایل 10، پیکجن پاور 10، اسٹینڈرڈ کیپٹل بینک 8 پوائنٹ، بینک آف پنجاب 7 پوائنٹ، نیسلے 6 پوائنٹ. مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو پی پی ایل 47 پوائنٹ، سسٹم 40، او جی ڈی سی 38، لک 30، پی آئی او سی 23، ایچ ایم بی 22، ایچ بی ایل 22، پی ایس سی ایل 20، یو بی ایل 19، ٹی آر جی 18 پوائنٹ. کل آپ کا بڑا جو بائر تھا وہ انشورنس کمپنیاں تھی، اور انشورنس کمپنیوں نے صرف 2 سیکٹر میں بائنگ کی تھی کھل ڈول کے، فرٹیلائزر میں اور بینکس میں. آج سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ فارن کارپوریٹس کی ہے، اور فارن کارپوریٹس کی آج کی اگر دیکھیں کہ سیکٹر میں سب سے زیادہ بائنگ ہے
تو وہ ہے کمرشل بینکس میں. کمرشل بینکس کو اور فرٹیلائزر کو ایکومولیٹ کیا جا رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ نیکسٹ جی اچھی موو دے سکتے ہیں. انڈیکس کا اگر پازیٹیو ٹرینڈ دیکھیں تو 64,876 تک انڈیکس جو ہے وہ پازیٹیو ٹرینڈ میں. اس سے نیچے انڈیکس کا نیگیٹو ٹرینڈ سٹارٹ ہوگا. اس کے بعد سٹاکاسٹک میں دیکھیں تو سٹاکاسٹک ہمارا 66 پہ موو کر رہا ہے جو کہ اوور سولڈ کی طرف ہے تھوڑا سا, تو اس وجہ سے بھی جو انڈیکس ہے وہ شارٹ ریکوری کی طرف جا سکتا ہے. نیکسٹ اگر انڈیکس کی ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 65,550, اس کے بعد 65,800, اس کے بعد 66,100, جو کہ پتا ہے آپ کو کہ 66,100 بہت دیر سے انڈیکس سے بریک نہیں ہو رہا. سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس نیچے سپورٹ 65,200 پہ, اس کے بعد 64,800, 64,900 پہ, اس کے بعد 64,500 پہ. انڈیکس کے پاس نیچے 65,000 کی ایک سٹرانگ سپورٹ موجود ہے. اگر انڈیکس 64,800 کو بریک کرتا ہے تو پھر آپ کو 64,200 یا 63,800 کا لیول دکھا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پیچھے بھی جب ایک پینک سیلنگ آئی تھی انڈیکس میں اور فارن کارپوریٹس 2-3 دن بائنگ پہ تھا, باقی انسٹیٹیوشن بھی بائنگ پہ تھے. بگ سیلر اس ٹائم انڈیویجول تھا, اور جب انڈیویجول نے دیکھ لیا کہ انڈیکس سسٹین کر رہا ہے تو پھر انڈیویجول دوبارہ بائنگ پہ آیا اور تقریباً 4.5-5 ملین کی بائنگ کی انڈیویجولز نے. تو ابھی بھی ادارے آپ کے بائنگ پہ ہیں, کوئی ایسا بڑا ورس سینیریو نہیں بن رہا. انڈیکس بھی آپ کا پازیٹیو ٹرینڈ میں ہے, اوور سولڈ کی طرف ہے. تو ان سب چیزوں کو کل ملا کے دیکھیں تو ایک اچھی پکچر نظر آ رہی ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ انڈیویجولز کے پینک ہونے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انڈیویجولز نے کتنا پینک ہونا ہے اور کتنا مال انڈیکس میں پھینکنا ہے. زیادہ تر مال جو ہے 2-3 ہاتھوں میں جمع ہو رہا ہے, اور اس سے لگ رہا ہے کہ یہ کسی اوپر کے لیول تک لے کے جائیں گے انڈیکس کو اور پھر اپنا مال ریلیز کریں گے. یہ چراغ سیمنٹ جو ہے یہ تقریباً 75 ملین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے میرپور خاص شوگر مل میں. تو یہ نیوز جو ہے دونوں سٹاکس کے لیے اچھی ہے, ایسے دونوں سٹاکس میں کچھ موو مل سکتی ہے. اس کے بعد سٹاک میں دیکھیں تو ایئر لنک کو آپ بائی کر سکتے ہیں. 61 سے لے کے 62 تک اس کی بائنگ بنتی ہے. اگر انڈیکس جو ہے ہمارا سسٹین کرتا ہے اور موو دیتا ہے تو یہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہے ٹارگٹ 64 سے لے کے 68 تک. سٹاپ لاس آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں 55 کا, اور جس چیز کا نہیں پتا یوٹیوب سے سرچ کر کے, گوگل سے سرچ کر کے اس چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کیا کیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.